السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج ہماری گفتگو کا موضوعاتی مطالعہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے اور پرورش کرنے والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام چیزوں پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور اس وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہی ہے۔ وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جس نے انسان کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت نہیں وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے ہماری تمام ضروریات کی چیزیں مہیا کیں جو ہم نے طلب کی، جو ہم نے طلب نہیں کی وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں۔ اس ذات کی عطا کردہ نعمتیں انگنت ہیں، ان کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ نعمتوں کی کثرت فراوانی انسان کے دل میں اپنے رب کے لیے جذبہ محبت احسان مندی پیدا نہ کرے۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد حرمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ محبت کے معنی دل کی چاہت اور دل کے جھکاؤ کے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ ہم سب مسلمان ہیں اور اسلام ہم تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک جاری رہے گی۔ انسانی محبت کے بلند درجات میں اللہ کی محبت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ سورہ انبیاء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا نتیجہ جب کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی کا جھکاؤ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا اللہ خوش ہو۔ ایمان کی درستگی۔ کسی بھی معاشرے میں ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب بھی معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے تو اس میں اخلاقی کمزوریوں کے ساتھ ایمانی کمزوریاں اس کے عقائد میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے ہی ایمان کو درست رکھا جا سکتا ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ اہل ایمان کو اگر اپنی جان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو اپنی جان کے بدلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری دین اسلام کا لازمی جز اور عقیدہ کی تکمیل کا لازمی حصہ ہے۔ کامیابی اور کامرانی کا سرچشمہ۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی کامیابی اور کامرانی کا چشمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا گیا ہے۔ انسان بھی کامیابی کے منازل کو طے کر سکتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر دے گا۔
حدیث کی روشنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قرآن کا عملی تفسیر، قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے محبت کرنے والا اور اطاعت کرنے والا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ پاک کے حکم کے اس کے بعد کسی چیز کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اطاعت رسول اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ پر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق فرض اور لازم ہے، اس لیے اسی میں ہماری فلاح اور بقا و سلامتی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سوالات کی جانب آتے ہیں۔ سوال صفحہ اسلامیات کی کتاب صفحہ نمبر 104 پہ سوال نمبر 2 ہے۔ یہ تحریر آپ اچھی طرح پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اس سوال کا جواب اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ شکریہ۔